ساحل انصاری کے رشتہ داروں کی مدد کریں جو پیغمبر اسلام کے بارے میں تبصرے کے خلاف احتجاج کے دوران جاں بحق ہوئے تھے۔ فیض عام ٹرسٹ کی سیکریٹری افتخار حسین اور بی بی آمنہ ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کے مختوم محی الدین نے مقیر حضرات سے رشتہ داروں کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک 21 سالہ نوجوان ساحل انصاری، دم توڑ گیا نپو شرما اور نوین جندال کے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع ریمارکس کے خلاف 10 جون کو رانچی میں احتجاج کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ ایک میڈیا پرسن سے بات کرتے ہوئے ان کے والد محمد افضل نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا نہ تو احتجاج کا حصہ تھا اور نہ ہی اس نے کوئی پتھراؤ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب احتجاج شروع ہوا تھا تو وہ گھر لوٹ رہے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم دہاڑی دار ہیں، ہمارے پاس کسی بھی احتجاج میں حصہ لینے کا وقت نہیں۔ انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ان پولیس اہلکاروں کو سزا دے جو ان کے بیٹے کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ شیو سینا ایم وی اتحاد چھوڑنے کے لیے تیار ہے اگر ایم ایل اے چاہیں۔ سنجے راوت شیو سینا نے ایکناتھ شنڈے اور دیگر باقی ایم ایل اے سے کہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں واپس آ جائیں اور انہیں یقین دلائے کہ حکمراں اتحاد چھوڑنے کی ان کے مطالبے پر غور کیا جائے گا۔ گوہاٹی سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں ممبئی واپس آنا چاہیے اور چیف منسٹر سے اس سب پر بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایم وی اے سے باہر نکلنے پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں اگر یہ تمام ایم ایل اے کی مرضی ہے، لیکن اس کے لیے انہیں یہاں آنا ہوگا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی۔ سنجے راوت نے مزید دعویٰ کیا کہ گوہاٹی میں 21 ایم ایل اے نے شیو سینا سے رابطہ کیا ہے اور جب وہ ممبئی واپس آئیں گے تو وہ پارٹی کے ساتھ ہوں گے۔ ادھو ٹھاکرے بہت جلد ورشا واپس آئیں گے۔ گوہاٹی میں 21 ایم ایل اے نے ان سے رابطہ کیا ہے اور جب وہ ممبئی واپس آئیں گے تو وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ شنڈے جو تقریباً 41 ایم ایل اے کے ساتھ گوہاٹی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک قانون ساز کا ایک اسٹینڈنگ لیٹر ٹویٹ کیا جس میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ پر اپنے دروازے بند کرنے اور انہیں گھنٹوں انتظار کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی دباؤ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا بلکہ عوام کی طاقت سے آگے بڑھے گا۔ شیخ حسینہ نے یہ بیان وزیراعظم کے دفتر کے شاپلا ہال میں ایک پریس کانفرنس میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کبھی بھی کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، ملک کے عوام کو ہم پر بھروسہ ہے اور اسی طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ انسانی حقوق سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ قاتلوں کو پناہ دینے والوں کو انسانی حقوق کون سکھائے گا؟ جس ملک میں اسکولوں میں فائرنگ، طلباء کی ہلاکت، پولیس کے ہاتھوں سڑکوں پر لوگوں کا گلا گھونٹنے کے واقعات تو ہو رہے ہیں، کیا وہ ہمیں انسانی حقوق سکھائیں گے؟ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بنگلہ دیش اپنے اعتماد اور عوام کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ پولیس نے آندھرا اوڈیشہ سرحد پر ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ اوڈیشہ میں ماؤنوازوں کے حملوں کے پیش نظر پولیس نے چوکسی اختیار کر لی۔ اوڈیشہ سرحد پر بڑے پیمانے پر پولیس دستے تعینات کیے گئے۔ اوڈیشہ کے نوپاڈا ضلع کے بوڈن بلاک میں ماؤنوازوں نے 3 CRPF جوانوں کو ہلاک کر دیا، 7 جوان زخمی ہو گئے تھے، جس کے پیش نظر آندھرا اوڈیشہ سرحد کے جنگلاتی علاقے میں تلاشی کا عمل جاری ہے اور سختی چوکسی بڑھتی جا رہی۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال آج بھی جوں کی توں ہے۔ اس دوران 4 بچوں سمیت 12 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 100 ہو گئی۔ ریاست کے 34 اضلاع میں سے 32 ضلعوں میں 54,57,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا ہے کہ سیلاب کا پانی کم ہونے کے بعد حکومت سیلاب کی وجوہات کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے ناگاؤں اور موری گاؤں اضلاع کے مختلف سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور کچھ جگہوں پر انہوں نے ریل کا سفر بھی کیا۔ فوج اور قومی اور ریاستی ڈیزاسٹر ایجنسیاں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہی۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ASDMA کے حکام نے بتایا کہ 5 اضلاع میں 12 افراد کی موت ہوئی ہے، جن میں ہوجائی میں 4 اور نلباری اضلاع کے 3 لوگ شامل ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔